ہر کوئی آیا تھا دنیا کی تو بتا رہا کیا یہ آخا ہوا اس کا میسج پڑھوں گی یار یہ بڑا پتہ نہیں بیلنے والا کیا حال ہے مر گیا جا
First blood. Double kill. Ya, bener orang. Double kill.
Idol, bhai. Happy Ramadan, bhai. Huh? They don't know how to Happy Rabia, where are you?
ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سولوشن پہ. سب سے پہلا سولوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا بری نظر یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئی تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تم اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز, اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں, کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شادی, اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا, کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا, اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے, تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے, بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, متقی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی, عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب, جو آپ کا صاحب ہے نا, جو آپ کا کمپینین ہے, وہ صاحب ہے. ہی از اے پولر, ہی از اے پولر, جو آپ کو کھینچتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے, کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا, وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں, قبر میں نہیں, بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے, کیونکہ وہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو, فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ کو صرف وسوسے دے رہا ہے, لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے, آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا, گناہ کروایا, پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے, اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, بری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ an empty mind is devil's workshop. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, مصروف رکھیں, فری ٹائم نہ گزاریں بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اثر سے مغرب فری ہوتا ہوں, جم جوائن کر لیں, جاگنگ پہ چلے جائیں, سائیکلنگ کرنا شروع کر دیں, سوئمنگ کر لیں, کوئی اچھے کام کریں, اکیلے مت رہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دن کا کچھ ٹائم ہوتا ہے جب فار ایگزامپل بندہ گھر پہنچا اور ماں باپ بھی نہیں ہے, گھر خالی ہے, تو انسان وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے انسان پہ. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو بزی رکھیں, مے بی کال اے فرینڈ, مے بی گو آؤٹ, اور ڈیلیبریٹلی کوشش کریں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے یا میں نے جم جانا ہے. آپ کو کوئی آگے اٹھا کے نہیں لے جائے گا اس چیز سے, آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے. فزیکل ایکسرشن کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان جب فارغ ہوتا ہے نا, پھر وہ ڈیولز ورکشاپ ہے, پھر وہ مزید گناہوں میں چلتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, جو لوگ اللہ کے خالص بندے ہیں, جو نیکیوں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. مے بی آپ اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ ٹائم ہے جہاں پہ میں سب سے زیادہ گناہوں میں انوالو ہو سکتا ہوں. I go to bad websites, I talk to some girl, maybe یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ میں فری ہوتا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور میں اس گناہ میں پڑ جاتا ہوں. آپ اس ٹائم یا تو اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں اور اس سے دور چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا کوئی لیکچر لگا کے بیٹھ جائیں کہ اس کو سننا شروع کر دیں, اور گو ٹو اے گڈ فرینڈ اور اٹینڈ اے حلقہ اور گو ٹو جم. تو آئیڈینٹیفائی کریں, کانشیس ایفرٹ کریں انشاءاللہ, اور جان لیں کہ جو موبائل فون ہے نا, دس کین میک یو اور بریک یو.
This can make you or break you. اگر آپ نے اسے کنٹرول نہ کیا یہ آپ کو کنٹرول کرے گا اور ایسا برا کنٹرول کرے گا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ زندگی تباہ کر دی میں نے اور آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور حتیٰ کہ جو آپ کچھ کر سکتے تھے اس ایج میں اس ٹائم میں وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس کو ڈسپلن کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز دعا کریں, کثرت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی چیز مشکل ٹائم گزر ہے اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی اچھے بڑے انسان سے مشورہ کاؤنسل لے لیں کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے میری مدد کر, کیا کیسے بچوں میں. اور صحابہ کا اللہ کے نبی سے کتنا کلوز تعلق ہے کہ اللہ کے نبی بس آ کر کہا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور اس سے کچھ سوالات یہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے یا خالہ کے ساتھ کرے یا پھپھی کے ساتھ کرے یا ماں کے ساتھ کرے یا بیٹی کے ساتھ کرے. کہ نہیں ہے رسول اللہ. نے کہا پھر آپ کیوں پسند کرتے ہو کسی اور کی خالہ بہن بیٹی کے ساتھ. اور پھر دعا کی اس کے لیے, یہ دعا کی بات کر رہا ہوں میں, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, کہ اللہ سے دل اسے گناہ معاف کر دے, اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کو پاک دامن بنا دے. تو اپنے لیے دعا کریں, اللہم طہر قلبی واغفر ذنبی واحسن فرجی, یا اللہ مجھے پاک صاف کر دے. اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. اور بھی دعائیں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, یا اللہ مجھے برے اخلاق سے, اعمال سے اور خواہشات سے بچا کے رکھ. عربی میں دعائیں نہیں آتی, اردو میں کریں کہ اللہ مجھے, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, تجھے پتہ ہے میں ہر دفعہ پھسل جاتا ہوں, تجھے معلوم ہے کہ کتنی دفعہ میں نے تو سے توبہ کرنے کے بعد ہی پھسل گیا ہوں, یا اللہ تو ہی مجھے بچا لے, تو مجھے توفیق دے, تو مجھے ہمت دے کہ میں بچ جاؤں. لا حول ولا قوت الا باللہ, میرے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے, آپ نے مجھے بچانا ہے. یا اللہ کوشش میں کروں گا, انشاءاللہ ارادہ میرا ہوگا, پکا آپ سے کوشش کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, لیکن آپ نے مجھے بچانا ہے. دعا کریں انشاءاللہ اللہ سے, ٹھیک ہے. آخری چیز تقوی اختیار کریں. اور تقوی کیا چیز ہے؟ جو کہ آتا ہے مراقبہ سے. مراقبہ از نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی از واچنگ یو. یو نو سم ٹائمز کبھی کبھی انسان پہ جب یہ دبے پڑتے جاتے ہیں نا, کالے دبے, انسان کی اسپرچل اسٹیٹ اتنی بری ہو جاتی ہے کہ all what he fears is کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. جب بھی کوئی عورت گزرتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی لوگ تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کا خوف ہی دل سے نکل جاتا ہے اور اس کو صرف خوف ہے کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. اگر کوئی انسان نہیں ہے تو میں جی بھر کے پھر سے عورت کو دیکھ لوں. استغفر اللہ. What a pathetic spiritual state this is. انسان اللہ سے کوئی خوف نہیں اور لوگوں کا خوف اس کے دل میں ہے. جو رب اس سے سانس دے رہا ہے, جس رب نے اس کی ٹانگوں میں طاقت دی ہوئی ہے, جس سے وہ کھڑا ہوا ہے, اس سے خوف نہیں ہے. لیکن لوگوں کا خوف جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینا اسے اور جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں. اور سبحان اللہ, انسان کتنا ناشکرا ہے کہ جب وہ اکیلے کمرے میں کنڈی لگا کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب رحمان اسے دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ میرے خلاف جا رہا ہے, لیکن سٹل وہ اسے آکسیجن دیتے کہ تم سانس لے لو. سٹل وہ اسے, اس کی آنکھوں میں جو جس آنکھوں سے وہ گناہ کر رہا ہے, اس کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ اس کو چھین نہیں لیتا, بلکہ دیکھتا ہے کہ شاید تم پلٹ آؤ کبھی, شاید کسی دن تجھے ریئلائز ہو جائے اور تو توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, متقی بنائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے سیکریٹ سن سے اور پبلک سن سے بچیں.